بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ محتاط چلنا ہوگا، کہیں اداروں کے درمیان قائم آئینی توازن خراب نہ ہو جائے۔ اب آئینی توازن کن اداروں کے درمیان خراب ہونے کا خطرہ تھا؟ وہ تھا عدلیہ کا ادارہ اور فوج کا ادارہ، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں آئی ایس آئی اور جنرل حضرات کے خلاف ایک تقریر کی تھی۔ اس سے پہلے 27 نومبر 2017 کو انہوں نے حکومت، یعنی اس وقت کی نون لیگ کی حکومت جس کی سربراہی شاہد خاقان عباسی کر رہے تھے، اس کے اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدے پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس پر بھی ظاہر ہے کہ جنرل حضرات سیخ پا ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ معاہدہ انہوں نے ہی کرایا تھا، بلکہ معاہدہ کیا انہوں نے کرایا تھا، یہ دھرنا ہی انہوں نے کروایا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے فیض آباد کلیئر کرنے کا حکم دیا تھا، معاہدے کا حکم تو نہیں دیا تھا کہ کسی ہجوم کے ساتھ کیسے معاہدہ کر سکتی ہے ریاست۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سوال اٹھایا کہ آئین کے ہوتے ہوئے آرمی افسر ثالث کیسے بن سکتے ہیں، یعنی مظاہرین اور حکومت کے درمیان فوج کیسے ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دھرنے کے پیچھے تھے ہی وہی، ریاست کے ساتھ ایسا کب تک چلتا رہے گا۔ اور سب سے خطرناک جملہ یہ تھا کہ آرمی اپنی آئینی حدود میں رہے، جن فوجیوں کو سیاست کا شوق ہے وہ فوج کو چھوڑیں اور سیاست میں آ جائیں۔ اور سب سے خطرناک سوال یہ اٹھایا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہ جنرل فیض حمید نے کس حیثیت میں معاہدے پر دستخط کیے۔ واضح رہے کہ یہ وہی مشہور عام دھرنا تھا جس میں ایجنسیوں کے کردار پر انگلی اٹھانے اور اداروں سے ایسے افسروں کے خلاف کارروائی کا حکم دینے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیریئر بھی اسٹیبلشمنٹ نے تقریباً ختم ہی کروا دیا تھا۔ بس ان کی تقدیر میں تھا واپس آنا، ورنہ وہ فارغ ہو کے جا چکے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ظاہر کروا کے انہیں فارغ کروانے کی کوشش کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر آگے، جیسا کہ انہوں نے عام انتخابات میں تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوری کی۔ دوسرا 22 جولائی 2018 کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں جنرل حضرات کے خلاف بڑی سخت تقریر کی۔ کہا آج آئی ایس آئی عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے میں پوری طرح ملوث ہے۔ آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہوں پر پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں، کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے۔ کہا کہ آئی ایس آئی نے اس وقت کے چیف جسٹس کو اپروچ کر کے کہا کہ عام انتخابات تک نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہ آنے دینا، لہٰذا اس لیے شوکت عزیز صدیقی کو بینچ میں شامل نہ کرو۔ اور بقول ان کے اس وقت کے چیف جسٹس نے جواب میں کہا جس بینچ سے آپ ایزی ہیں، یعنی فوج والے ایزی ہیں، وہ بینچ بنا دیتے ہیں۔ کہا مجھے پتا ہے سپریم کورٹ میں کون کس کے ذریعے کیا پیغام لے کر جاتا ہے۔ اس پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، یعنی یہ کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے جنرل حضرات پر یا آئی ایس آئی پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ بعد ازاں اسی تقریر پر جسٹس صدیقی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے فارغ کر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ فوج کے دباؤ پر ایسا ہوا۔ جسٹس شوکت صدیقی نے جنرل فیض پر الزامات لگائے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ انتخابات تک نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ضمانت نہ ملے، وہ باہر نہ آنے پائے۔ جنرل فیض نے 22 جنوری 2024 کو ان الزامات کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا۔ یہ کہا کہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا الزام مسترد کرتا ہوں۔ تو قصہ مختصر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایک ہی سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ دونوں نے فیض آباد دھرنا کروانے میں ایجنسیوں بلکہ در حقیقت جنرل باجوہ کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ ظاہر ہے کہ ایک جیسے حالات سے گزرنے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ 2017 کا دھرنا جنرل باجوہ نے کرایا تھا تحریک لبیک کا۔ بعد ازاں مولانا فضل الرحمان بھی مانے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف دھرنا بھی جنرل باجوہ کے کہنے پر دیا تھا، اور یہ بھی مانے کہ عمران خان کی حکومت ہٹانے میں اصل کردار جنرل باجوہ کا تھا۔ فرق یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر اس قوت یعنی فوج کو سپریم تسلیم کر لیا، اس کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کا گلا گھونٹنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فوج اس اقدام کو برداشت کرے گی جو کہ تمام اداروں کی آزادی سلب کر چکی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ فوج اس فیصلے کو قبول کرے گی۔ دوسرا یہ کہ جنرل فیض حمید کا کیا بنے گا؟ وہ باقاعدہ تحریری طور پر سپریم کورٹ میں بیان جمع کرا چکے ہیں اور جسٹس شوکت صدیقی کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی نے کئی مشہور فیصلے کیے تھے۔ انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دیا تھا، جس کی زد میں آئی ایس آئی کا دفتر بھی آیا۔ تو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر نے ان کے بقول ان سے ملاقات کی اور یہ فیصلہ واپس لینے کو کہا، تو انہوں نے سیکٹر کمانڈر کو ڈانٹ دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں
जस्टिस सिद्दीकी के जनरल फैज हमीद अपने मातहत की तरफ से बदतमीजी पर माजरत करने का कहकर मिले और फिर वो गुफ्तगू की जो उनके वहम गुमान में भी नहीं थी, यानी ये कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत नहीं होने देनी इंतखाबात तक। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इफ्तिखार चौधरी के करीबी अफराद में से थे। नवंबर 2007 में इमरजेंसी लगाकर जजों को नज़रबंद करने के मुशर्रफ के इकदाम के खिलाफ मुकदमे की वो समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात जनरल मुशर्रफ के ऊपर लगाने का हुक्म दिया था, जबकि मुशर्रफ जमानत के लिए उनकी अदालत में पेश हुए थे। अदालती हुक्म के बाद जनरल मुशर्रफ कमरा अदालत से फरार हो गए थे। बाद अज़ां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया था। बाद अज़ां मुशर्रफ कैसे सारी अदालतों और सारे इदारों के मुंह पर कालक मल के बाहर निकल गए थे, ये एक अलहदा कहानी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर तौहीन रसालत से मुतल्लिक गुस्साखाना मवाद का भी नोटिस लिया था। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 2016 में तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के इरादे को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें धरना देने से रोक दिया था। उन्होंने वैलेंटाइंस डे की तकरीबात पर पाबंदी आयद की थी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी पर इल्जामात लगते रहे। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने CDA के हुक्म पर अपनी सरकारी रिहायशगाह की तज़ीन और आयश के लिए दबाव डाला था, जिसके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मुमताज कादरी के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात को खत्म कर दिया था, ताहम सजाए मौत बरकरार रखी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जमात इस्लामी के टिकट पर रावलपिंडी से इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मेरी नज़र में जस्टिस शौकत सिद्दीकी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो चालाकी के बल पर अवामी सेंटीमेंट को उभार कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। खुद जस्टिस काजी फायद ईसा भी यही टेंडेंसी रखते हैं। आजकल पाकिस्तान में क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बारे में बहुत बहस चल रही है। ट्विटर पर फेक अकाउंट से शाहिद अफरीदी की तरफ से इमरान खान के खिलाफ और शरीफ खानदान के हक में स्टेटस जारी किए गए। बाद शाहिद अफरीदी ने कह दिया कि ये अकाउंट्स फेक हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनका झुकाव नून लीग की तरफ है। शाहिद अफरीदी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो खल्के खुदा को चालाकी से उल्लू बनाए रखने का रुझान रखते हैं। माजी में उन्हें खुसूसी तौर पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, शाहिद अफरीदी की ब्रांडिंग करने की कोशिश की गई, इस ख्वाहिश के साथ कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ एक मुतबादिल स्टार बनाया जाए कि इमरान खान की तरह वो भी क्रिकेटर हैं। शाहिद अफरीदी एक इंतहाई एम्बिशियस आदमी है और वो कभी भी दूसरे क्रिकेटर्स की तरह रिटायर्ड लाइफ नहीं गुजारेंगे। उनकी ख्वाहिश होगी कि शरीफ खानदान की हुकूमत बने और उन्हें क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं तो कोई और जिम्मेदारी सौंप दी जाए। वो अपनी और अपने अजीज़ों अकारिब के लिए लॉबिंग करते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि जब वो शरीफ खानदान की सपोर्ट और इमरान खान की मुखालफत करेंगे तो ऐसा ही नतीजा निकलेगा। किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आदमी को खुलकर कोई मौका भी इख्तियार करना चाहिए, बजाय चलाके से किसी जमात को सपोर्ट और दूसरी जमात को हिट करने के। ये बात दुरुस्त है कि शाहिद अफरीदी के ये हालिया बयानात गैर मुसद्दिका थे, जिनकी बुनियाद पर उनके खिलाफ हालिया कैंपेन चलाई गई। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि शाहिद अफरीदी का एक माजी है जिसकी वजह से उनकी तरफ से ऐसे बयानात को लोग बड़ी तादाद में सच समझ लेते हैं।